बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 19 मई साल 2020 और दिन है आज मंगल का। आज ख़बरें हैं काफ़ी अच्छी और उन ख़बरों का ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से भी है और अपोजिशन से भी है। और नैब एक दफ़ा फिर काफ़ी मुतहर्रिक होने जा रहे हैं और बड़ों को पकड़ने की तैयारी एक बार फिर हो गई है। और वो तैयारी हुई है जनाब 2-3 वजूहात की बिना पर। एक तो मैं बता दूं कि शुगर क्राइसिस, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल वो चल रही थी और फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा था शुगर क्राइसिस का, शुगर स्कैंडल का, और उसमें रिपोर्ट आ गई है। और रिपोर्ट में काफ़ी वो रिपोर्ट खौफनाक है सब के लिए ही, खा वो हुकूमती साइड पे बैठे हैं या अपोजिशन साइड पे बैठे हैं, सब के लिए खौफज़दा करने वाली रिपोर्ट है। और इसमें काफ़ी, एक तो बता दूं कि उसमें किसी को भी मासूम करार नहीं दिया, खा वो हुकूमती साइड पे हैं या अपोजिशन की साइड पे हैं, किसी को भी। इस रिपोर्ट से पहले यानी कि मज़ीद ख़बर से पहले ये आपको बता दूं कि वाजिद ज़िया साहब हैं क्या इस कमीशन के सरबराह थे, DGFIA हैं, और ये वही वाजिद ज़िया साहब हैं जिन्होंने पनामा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की थी। और उसके बाद देख लें उसके नताइज क्या निकले थे। आज तक उसके असरात चल रहे हैं। उसके बाद ये है कि इसमें पहले तो इब्तदाई रिपोर्ट आई जिसमें पता चल गया, जिसमें शुगर मिल्स ओनर्स की तरफ से कहा गया कि जनाब धमकियाँ शंकियाँ भी दी गई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, वाजिद ज़िया साहब की तरफ से कहा गया। और उसके बाद उसमें मेन उसमें सारा जो सब्सिडी दी गई थी वो भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारे उसमें ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया था कि जनाब ये 2 नंबरी हुई है। और सबसे ज़्यादा उसमें खुसरो बख्तियार साहब का नाम था, जहांगीर तरीन साहब का नाम था, और चौधरी बिरादरान का नाम था, फिर कुछ और शुगर मिल्स थी उनके ओनर्स के नाम थे। मुकम्मल तौर पे ये काफ़ी कुछ था। तो ये चीज़ें थी जिसके बाद ये रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आई तो फिर फॉरेंसिक ऑडिट का फ़ैसला हुआ। अब तक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, उनको बुलाया गया था। रज़ाक दाऊद साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर हैं उनको बुलाया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का बयान रिकॉर्ड किया गया। शुगर मिल्स ओनर्स को बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने अपने डायरेक्टर्स भेजे थे, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को भी बुलाया गया था, 2 दफ़ा बुलाया गया लेकिन दोनों दफ़ा वो नहीं आए, तो लिहाजा उनकी तो गैर हाज़िरी लगा दी गई। और मैं समझता हूँ कि सैयद मुराद अली शाह साहब सबसे तेज़ आदमी थे, उन्होंने ख़तरा भांप लिया था जो इस वक्त रिपोर्ट में लिखा हुआ। तो रिपोर्ट पहले 4 दिन की मोहलत मांगी गई, वो वज़ीर आज़म ने आज नहीं दी। वफाकी काबीना का इजलास था, उन्होंने कहा किस चीज़ की मोहलत, अगर रिपोर्ट तैयार है, अगर कल तक भी तैयार हो सकती है तो उसको फ़ाइनल करें। और अब जनाब सूरत हाल ये है कि रिपोर्ट्स तमाम की तमाम तैयार हैं और ईद से पहले कोशिश की जा रही है कि उसको पब्लिक कर दिया जाए। रिपोर्ट्स के जो मंदरजात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इन सिंपल सी बात है, उसमें किसी को भी मासूम करार नहीं दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, ये नहीं कहा गया कि जब मासूम नहीं करार दिया तो ज़ाहिर है ये भी नहीं कहा गया कि ये कोई स्कैंडल ही नहीं है, ये माना कि स्कैंडल भी है। और उसके बाद ये उसमें रिकमेंड ये किया गया है कि ये रेफ़र कर दिया जाए कौमी एहतसाब ब्यूरो को और वो रेफरेंस फ़ाइल करे। तो ये है इसका अंजाम जो होने जा रहा है। अब जब रेफरेंस फ़ाइल होगा तो नैब ने अपने तौर पे भी उसकी कुछ नोक पलक संवारनी है और ख़ुद भी वो इन्वेस्टिगेट करेगी। FIA की तो अपनी रिपोर्ट है ही है, जैसे पनामा में था, पनामा की अपनी रिपोर्ट थी, फिर नैब के पास मामला आया, नैब ने फिर अपनी जो लवाजमात पूरे किए, तकाज़े पूरे किए और उसके बाद फिर रेफरेंस फ़ाइल हुए थे। और रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद जो नताइज निकले थे वो हम सबके सामने हैं। तो ये ही कुछ मुझे लगता है कि होने जा रहा है। और अगर ये रिपोर्ट
وزیر اعظم آفس میں نہ روکی گئی، جو کہ نہیں روکی جائے گی، کیونکہ میرے پاس آخری اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ جو بھی رپورٹ آئے اس کی سفارشات پہ منوعاً تسلیم کرنی چاہیے، ان کو اس پہ عمل ہونا چاہیے، لہٰذا ان پہ عمل ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب آتی ہیں۔ تو یہ سارے کریکٹرز جو میں نے آپ کو گنوائے، شوگر ملز ظاہر ہے بنیادی جو ملبہ ہے وہ تو شوگر ملز اونرز پہ آئے گا، کیونکہ الزام یہ ہے کہ ایک تو سبسڈی غلط دی گئی اور غلط لی گئی، اور دوسرا الزام یہ ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو کہا گیا تھا، جو سٹاک شو کیا گیا تھا وہ نہیں تھا، جو صورتحال بتائی گئی تھی وہ ویسی نہیں تھی، لہٰذا یہ قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور میں بتا دوں کہ یہ اماؤنٹ ہے 25 ارب روپے کی۔ اور ایک اگلی بات یہ ہے کہ اس دوران تحقیقات کے دوران یہ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ کچھ فیک اکاؤنٹس بھی ہیں، کچھ بے نامی، فیک نہیں بلکہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں، جن میں زیادہ تر ترسیل، رقوم کی ترسیل ہوئی۔ جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ گڑبڑ نہیں کی جاتی، بلکہ یہ پیرلل ایک کیا کہنا چاہیے بے نامی اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ منی لانڈرنگ، اور تیسرا یہ کہ جو سٹاک میں چینی ظاہر کی گئی تھی اور جو ایکسپورٹ کے نام پہ سبسڈی حاصل کی گئی تھی اور پھر امپورٹ کے نام پہ کی گئی، وہ رعایتیں بھی غلط کی گئیں حاصل، کیونکہ وہ چینی پریکٹیکلی گئی ہی نہیں، بلکہ وہ افغانستان میں زیادہ شو کی گئی۔ وہ افغانستان میں کوئی بھی چیز بھیجنے کے لیے آپ کو وہ ایل سی نہیں کھولنی پڑتی، اور اس کو زبانی غلامی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو جناب یہ خبر تھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے برا وقت آنے والا ہے، شہباز شریف صاحب کے لیے بھی اور کچھ اور رہنماؤں کے لیے بھی۔ شہباز شریف صاحب تو تقریباً دھر لیے گئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب میں کسی قسم کی کوئی رعایت شاید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر یہ پکڑی گئی ہیں ساری، جو کہ بہت زیادہ مواد پکڑا گیا ہے، اور ان کو جو بریف کیا ہے شہزاد اکبر صاحب نے، اس کے اکارڈنگلی کہ جناب یہ فٹ کیس ہیں سزا کے لیے، کیونکہ جتنے ایویڈنس اکٹھے کر لیے گئے ہیں، ملازمین کے نام پہ جو اکاؤنٹس کھولے گئے تھے، منی لانڈرنگ کی گئی، اور کروڑوں نہیں بلینز میں وہ اماؤنٹ ہے جو کہ ملازمین کے اکاؤنٹس میں ادھر ادھر کی گئی، تو وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے کل کہا تھا کہ جی میں باہر نہیں جاؤں گا، میں یہیں لڑوں گا۔ اس کا ظاہر ہے مخبر تو ہوتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے پاس بھی سسٹم ظاہر ہے، اتنا عرصہ یہ خاندان اقتدار میں ہے تو بتا دیتے ہیں افسر۔ تو سچویشن یہ ہے کہ جناب ان کا نام جو ہے وہ واچ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، ایف آئی اے کی واچ لسٹ میں ان کا نام ای سی ایل میں بھی نہیں ڈالا گیا، ای سی ایل کے لیے زیر غور ہے معاملہ۔ اور اگر شہباز شریف صاحب جاتے ہیں ایئرپورٹ باہر جانے کے لیے، تو میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو روک لیا جائے گا اور ان کو ایئرپورٹ پہنچنے میں بتایا جائے گا امیگریشن کے وقت کہ جناب آپ کا نام واچ لسٹ میں ہے، لہٰذا آپ نہیں جا سکتے۔ اب ای سی ایل میں آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اس میں بھی یہ بات ہوئی، ڈسکس ہوئی ہے، لیکن نام ابھی ڈالا نہیں گیا، لیکن زیر غور ہے، تو زیر غور ہے کہ کسی وقت بھی وہ ڈالا جا سکتا ہے جیسے ہی کوئی ان کے پاس اطلاع ملے گی۔ دوسری جانب ایک بار پھر مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی ہے کہ جناب ہم حاضر ہیں، شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے بھی ہے، انہوں نے کل سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی فریش الیکشن کروائیں، اور فریش الیکشن کے بغیر معاملہ ٹھیک نہیں ہونے، اور فریش الیکشن کا کیوں کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ بھی پہلے سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، گورننس کا نظام صحیح ہونا چاہیے، کہ کون سا نظام ہمیں چاہیے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 18ویں ترمیم ظاہر ہے گورننس اگر سسٹم چینج ہوگا تو وہ
امینڈمنٹ کے ذریعے ہو، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر تو نہیں ہوگا. تو انڈائریکٹلی وہ یہ کنوے کر رہے ہیں کہ جناب ہم تیار ہیں اس معاملے کے لیے، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، اس کو ووٹ دینے کے لیے، تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو یہ بھی ایک چل رہی ہے کہ جناب اگر آپ نے ترمیم منظور کروانی ہے، کانسٹیٹیوشن ریفارم لانی ہے، بلکہ پہلے لائی جائیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے اگلے الیکشن سے پہلے، اور اس کے بعد صاف شفاف غیر متنازع الیکشن کروائے جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ والے غیر متنازع، غیر شفاف اور صاف اور غیر متنازع ہوں گے جس میں وہ ان کو اقتدار ملے گا. تو یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، آئینی ترامیم کرنے کے بدلے میں یہ چیزیں مانگی جا رہی ہیں کہ جناب ہمیں نیب سے ایک تو جان چھڑوائی جائے اور دوسرا الیکشن کروائے جائیں اور خان صاحب سے ہماری چھٹی کروائی جائے. تو جناب عید کے بعد کافی گہما گہمی ہوگی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کا کوئی موڈ نہیں ہے کوئی کیا کہنا چاہیے کمپرومائز کرنے کا. آج انہوں نے اپنا ہی ایک بندہ ان سے فائنینشیل پاورز لے لی ہیں، مالی اختیارات واپس لے لیے ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے، کیونکہ ان کے خلاف بھی ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے بھارت سے ادویات منگوانے کی، اور ایک دوسرا ہے کہ چائنا میں کوئی چیزیں بھیجی تھیں، یہ دونوں چیزیں. تو وزیر اعظم عمران خان عید کے بعد اپنی ٹیم میں بھی کوئی صفائیاں ستھرائیاں کرنے والے ہیں، ڈی نوٹیفائی کرنے والے ہیں. دوسرا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جناب، انہوں نے بھی دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا. ان کی ملاقات وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ جناب کچھ لوگ تنگ کر رہے ہیں اور کچھ وزارتوں میں کام ٹھیک نہیں ہو رہا. تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جناب آپ تمام وزراء کی کارکردگی رپورٹ منگوائیں اور جو کرنا ہے وہ کر گزریں. تو انہوں نے رپورٹ منگوائی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی 5-7 وزراء جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی ہو سکتے ہیں اس سارے قضیے کے دوران.